سے رخصتی کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت وہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، عنایات سے اپنے دامن کو بھر رہے ہیں۔ کچھ نسبتیں اس مبارک مہینے میں ہیں، بحیثیت مسلمان ان کی یادوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ کل کا دن جو گزرا ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ، 15واں روزہ، یہ تاریخ اسلام کی اور دین اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت و ہستی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سیدہ خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا کے بڑے شہزادے و صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن تھا۔ ہجرت کے تیسرے سال نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت فرمائے ہوئے تیسرا سال تھا، اور رمضان شریف کی 15 تاریخ تھی۔ مدینہ منورہ میں سیدہ عالم کی آغوش میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے مبارک نواسے کے کان میں اذان کہی، اور نبی کریم علیہ السلام نے گھٹی کے طور پر لعاب دہن مبارک چھٹایا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا اسم مبارک حسن رکھا تھا۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے شہزادے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، سیدہ زہرا پاک کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں نواسہ سید الابرار ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور بیٹا حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، ان کی وجہ سے صلح ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے، اور آپ کا دور خلافت 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ ایسے حالات تھے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہوں اور مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہو، اس ارادے سے نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ بشارت دی تھی، تو 6 مہینے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور آپ کی بدولت مسلمانوں میں بڑی خون ریزی جو ہے وہ دور کر دی، اور آپ کا دور خلافت جو ہے یہ خلفائے راشدین میں شامل ہے۔ عمومی طور پر
خلفائے راشدین چار بیان کیے جاتے ہیں، چار تصور کیے جاتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ 30 سال۔ اگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے نکال دیے جائیں خلافت کے تو 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کا مزار شریف جنت البقیع شریف میں سیدہ عالم حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی آغوش میں آپ بھی آرام فرما ہے۔ تو یہ کل کا دن جو گزرا ہے یہ آپ کی ولادت کا دن ہے، اور آج 16 رمضان شریف ہے۔ کل کا دن جو ہے 17 رمضان المبارک، وہ اپنے دامن میں 2 بڑی نسبتیں لیے ہوئے ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی شان میں قرآن مجید کی سورہ نور کی 18 آیات نازل ہوئی ہیں۔ آپ کا وصال مبارک رمضان شریف کی 17 تاریخ کو ہے، اور حق اور باطل کا پہلا معرکہ، معرکہ بدر، غزوہ بدر، یہ 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر حق اور باطل کا معرکہ ہوا تھا، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے 313 جاں نثار بدر میں حضور کی معیت میں اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام میں سے اصحاب بدر کو بڑا ہی بلند مقام حاصل ہے، اس لیے اللہ کریم توفیق دے 17 رمضان شریف کو ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلانی چاہیے، اور آپ کی طرف سے افطاری کا اہتمام حت المقدور کرنا چاہیے جتنی آسانی سے استعداد ہو۔ اسی طرح اصحاب بدر، شرکائے بدر اور شہدائے بدر، یہ تینوں لفظ ذہن میں رکھیں۔ بدر کے شہداء کی کل تعداد 14 ہے، شہداء کی تعداد، اور شرکاء کی تعداد 313 ہے۔ یہ 313 کا عدد جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی محبوب ہے، اور 1.25 لاکھ کا عدد بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ رسول 313 آئے اور اصحاب بدر کی تعداد بھی 313 ہے۔ نبی 1,24,000 آئے تو حضور کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ تو یہ نسبتیں اور یہ باتیں بحیثیت مسلمان ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر 20 رمضان المبارک اعتکاف شروع ہوتا ہے 20ویں روزے غروب آفتاب کے ساتھ۔ جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ عصر کے بعد انہیں اس مسجد میں پہنچ جانا چاہیے جہاں وہ اعتکاف کریں گے، کیونکہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب، مرغوب اور پیاری سنت ہے کہ حضور نے کبھی بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اور پھر ظاہری حیات مقدسہ کا جو آخری رمضان شریف کا مہینہ آیا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔
پھر آخری عشرہ جو ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے لیلۃ القدر، اور آخری عشرے میں نبی کریم علیہ السلام نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور ایک حدیث شریف میں امت کے لیے آسانی فرمائی کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ کریم توفیق دے تو اعتکاف بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنا بہت بڑا ایک عطیہ خدا بندی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ چند مسائل میں پھر عرض کروں گا۔ آج صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ 16واں روزہ ہے، تیزی سے اختتام کی طرف مہینہ بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمیں اپنی کوششوں میں اور اضافہ کرنا چاہیے، اپنی جو محنت ہے اسے اور بڑھانا چاہیے۔ دنیا کی مصروفیات جو ہیں، معاملات، ان کو تھوڑا سا کم کر کے دین کی طرف رغبت اور دین کے ساتھ وابستگی اسے مزید پختہ کرنا چاہیے۔ اور دین ہمارا یہی سکھاتا ہے، جو ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا چہرہ فقط محبت کی نگاہوں سے دیکھا اسے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا حضور مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو حج کر کے واپس آئے، ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبرور حج یہ ہے کہ حج کر کے جب بندہ واپس آئے تو دنیا میں اس کی رغبت جو ہے وہ کم ہو جائے اور آخرت میں اس کی رغبت زیادہ ہو جائے۔ ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، آخرت میں رغبت زیادہ ہو جائے۔ تو جس طرح رمضان شریف تیزی سے گزر رہا ہے، آخرت کی رغبت اور آخرت کی فکر اور آخرت کا ذوق جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے کچھ نوجوان ساتھی اس درس قرآن کو انٹرنیٹ کے ذریعے حضور کے غلاموں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل کے درس کو بہت لوگوں نے پسند کیا اور بہت سے لوگوں نے کہیں سے نمبر تلاش کر لیا اور سب نے فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے روایت سنائی تھی اس سے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں، اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، رغبت نہیں ہوتی، خیالات آتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ فجر میں ہم نے درس سنا آپ کا، اور ہم آپ کو جانتے نہیں، درس سنا ہے لیکن ہم نے زور سے یہ عمل شروع کر دیا۔ زور اور عصر اور مغرب کی نمازوں میں ہمیں وہ کیف حاصل ہوا جو پہلے نمازوں میں کبھی حاصل نہیں ہوا۔ تو میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا، اور ہمارے ان عزیز نوجوانوں کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن گیا جن کے ذریعے سے وہ لوگ یہ بیانات سنتے ہیں۔ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا مبرور حج کا سبب۔ کوئی نفل نہیں پڑھے، نہ تسبیحیں پڑھی ہیں، نہ راتوں کو جاگ کے سجدے کیے ہیں، کیا کیا ہے؟ بس محبت بھری نگاہوں سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا ہے، اور جزا کتنی بڑی، مبرور حج کا ثواب۔ یہ ہمارے جو گھروں میں پریشانیاں اور تکلیفیں اور دکھ آتے ہیں کہ ایک طرف بیوی ہوتی ہے، ایک طرف ماں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے گھروں میں، اور یہی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ ہماری دین سے غفلت کی وجہ سے یہ ساری باتیں، بیٹیوں کو، خواتین کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو یہ سمجھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے، جتنے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں، ایک مرد پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے۔ ماں سے بڑھ کر ہم سب پر کسی کا حق نہیں۔ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا۔ اور فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے، ہاں، جب ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں،
اس کا نکاح کر کے رخصتی کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر عورت پر سب سے زیادہ حق، ماں باپ سے بھی زیادہ اس کا حق اس کے شوہر پہ ہے، شوہر کا حق ہے اس پہ۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو یہ حدیثیں سنایا کرو، بتایا کرو کہ یہ جو حقوق و فرائض کا نظام دین نے قائم کیا ہے، اس میں ہماری خانگی زندگی اور گھریلو زندگی جو ہے اس کی بہتری کے لیے سامان ہے حضور کے ان فرامین کے اندر۔ 21 رمضان المبارک کو مت بھولیے، 21ویں روزے سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو نماز فجر میں کے لیے آپ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ کو مسجد میں شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے، اور آپ کی شخصیت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سیدنا علی پیدا بھی رب کے گھر میں ہوئے اور شہید بھی رب کے گھر میں ہوئے، ولادت بھی کعبہ میں، شہادت مسجد میں پائی۔ یہ بڑی مبارک ہستیاں ہیں جن کی شان میں قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ امام حسن مجتبی سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ زہرا پاک، سیدنا امام حسین، یہ حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی آل ہیں، اور ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور نماز کے اندر ہم حضور کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ان نسبتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان دنوں کو کسی نہ کسی درجے میں مناتے رہنا چاہیے، اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ 17ویں روزے بھی ہو سکے تو 2 4 5 آدمیوں کی افطاری کا اہتمام کریں، اور نیت یہ کریں کہ میں اصحاب بدر کی طرف سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف سے افطاری کرا رہا ہوں، ان کی خدمت میں اس کا جو ثواب ہے میں ہدیہ نظر کر رہا ہوں۔ اسی طرح 21 رمضان کو حسب استطاعت، یعنی کہ آپ بہت بڑا کوئی اہتمام کریں، جتنا ممکن ہو سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پانی کے گھونٹ سے بھی اور کھجور کے ایک دانے سے بھی اگر روزہ افطار کراتا ہے تو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ان ہستیوں کو ہمیں ہمیشہ ان کی یادوں کو تر و تازہ رکھنا چاہیے، اور ان کی ہستیوں کی قربانیاں اتنی ہیں کہ ان کو قربانیوں کو ہمیشہ سلام عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ میں نے تمہیدی باتیں کی ہیں۔ آج کے درس کے لیے میں نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یہ 22واں پارہ ہے اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے کام کا حکم دیا ہے جو خود رب کریم کا عمل ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں کہ یہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ محض اللہ کریم کے حکم ہیں۔ جیسے اقیم الصلاۃ، صحیح ادا کیا کرو نماز، یہ اللہ کریم کا حکم ہے، وہ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود روزہ رکھنے سے وہ پاک ہے، وہ خالق ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا مخلوق کا کام ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو جتنے بھی احکام ہیں وہ صرف حکم ہیں، عمل نہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کا حکم دیا گیا، لیکن حکم دینے سے پہلے فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو۔ ارشاد ربانی ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب کریم پر درود بھیجا کرو اور خوب اچھی طرح سے
سلام بھی عرض کیا کرو۔ دو چیزوں کا حکم ہے، ایک صلاۃ اور ایک سلام، درود اور سلام، دو چیزوں کا حکم ہے۔ اور فرمایا یہ تو میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب درود اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے، ایمان والوں کا درود کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم کے درود پڑھنے کا اور بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ پوچھیں کہاں لکھا ہے تو میں بتاؤں گا کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے ابو العالیہ کی روایت نقل کی ہے۔ امام بخاری نے مشہور تابعی ابو العالیہ کی روایت نقل کی ہے کہ یصلون کا معنی کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اے ثناء علیہ، اے ثناء علیہ، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود ہے، اور اسے آپ بخاری شریف میں سورہ الاحزاب کی تفسیر نکال لیں، اور اس کا 9واں باب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا درود جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے درود کا یہ مطلب ہے کہ فرشتوں کے سامنے محبوب کریم کی تعریف، توصیف، محامد و محاسن بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اپنے محبوب کریم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اپنے محبوب پاک پر برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کے درود کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ بخاری شریف میں اسی الاحزاب سورہ جو ہے اس کی تفسیر بخاری شریف میں نکال کے دیکھیں، اور اس کا 9واں باب ہے، اس میں لکھا ہے کہ فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں بھی اور رحمتیں بھی نازل فرما دے۔ اور مومنوں کا درود کیا ہے؟ مومنوں کے درود کے متعلق یہ ڈکشنری کی بڑی مشہور کتاب ہے، لسان العرب، ڈکشنری لغت، ابن منظور، علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کا درود کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرما، اور ان کے دین کو غلبہ عطا فرما، اور ان کی شریعت کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ، اور آخرت میں امت کے متعلق ان کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو یہ ایمان والے جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ درود شریف کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا کہ تم میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج، بھیجنے کا حکم ہمیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بھیج درود۔ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لسان العرب میں علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب کی جو شان ہے اس کا کما حقہ کسی کو ادراک نہیں، حضور کی شان کا اور حضور کے مقام کا ہر کسی کو وہ اندازہ نہیں ہے جو حضور کی شان ہے، حضور کا مقام ہے۔ اس بات کو میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس میں حاضر تھے
تو حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ رب ہمیں فرما رہے تم درود بھیجو، ہم اس لیے کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج، کہ جو محبوب کی شان باری تعالیٰ ہے تیرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو جو نبی کریم کی شان ہے نا، اس شان اور حضور کے مقام اور حضور کے مرتبے کے مطابق آپ پر رحمتیں بھی نازل فرما، آپ پر برکتیں بھی فرما۔ تو حضور کی شان اور حضور کے مقام اور مرتبہ اور قدر و منزلت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے حضور کی شان اور قدر و منزلت ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، یا اللہ تو ہی محبوب کی شان کو قدر و منزلت کو تو ہی جاننے والا ہے، تو ہماری طرف سے اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات پہ لگا لیں کہ نماز کے اندر آخری قعدے میں اور نفلوں اور سنتوں میں دونوں قعدوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور نماز جنازہ میں حضور پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے، نمازوں کے اندر جنازے میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ سنت۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کا نام پاک کسی کے سامنے لیا جائے تو پھر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے وقت ہیں جن میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، مثلا مسجد میں آتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت، اور مدینہ طیبہ حضور کے روضہ اطہر پہ حاضری کے وقت وہاں درود شریف فرض کیا جائے، اور جمعے اور نکاح کے خطبات میں حضور پر درود شریف پڑھنا، اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خطبات میں حضور پر درود شریف بھیجنا، اور وضو کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور جب اذان ہو جائے مکمل تو اذان کے بعد حضور پہ درود شریف پڑھنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن اذان دے، اذان کے ساتھ ساتھ وہ لفظ دہراتے رہو، اور جب اذان مکمل ہو جائے فرمایا ثم صلوا علیہ، جامع ترمذی میں ہے کہ جب اذان مکمل ہو جائے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ اور درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فصلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں 10 گناہ معاف، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اس کے لیے جمعے کے دن خاص طور پر سیاستہ میں ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، مشہور اور معروف صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا اس دن فرشتے آسمان سے زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ تو جمعے کے دن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم خود آقا کریم علیہ السلام نے دیا۔ یہ 2 چیزوں کا حکم میں نے عرض کیا، ایک صلاۃ اور ایک سلام، یعنی درود اور سلام۔ اب 2 حدیثیں میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں کس طرح سلام عرض کرتے تھے۔ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ جب حضور سے ملتے تھے تو کن لفظوں سے سلام کہتے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں، یہ سنن نسائی سیاستہ میں حدیث شریف کی کتاب ہے، سنن نسائی، اور حدیث کا نمبر ہے 1214، 17واں باب ہے سنن نسائی کا۔
حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں میں ہر روز سحری کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتا ہوں، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ فرماتے ہیں ہر روز سحری کے وقت میں حضور کے پاس جاتا ہوں اور میں جا کر ان لفظوں سے حضور کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیک یا نبی اللہ۔ اور علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، نسیم الریاض شرح شفا شریف قاضی ایاز کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 18 ہے کہ صحابہ کرام اس طرح حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ جب حضور سے ملاقات کرتے تھے تو کن لفظوں سے سلام کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ نسیم الریاض جو شفا شریف کی شرح ہے قاضی ایاز کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے۔ یہ لفظ صحابہ استعمال کرتے تھے جن میں درود بھی کے لفظوں اور جن میں سلام کے بھی لفظوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث کے علم میں پوری امت میں سب سے زیادہ حدیث کا علم جس صحابی کے پاس ہے ان کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گردش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب کوئی حضور پہ سلام عرض کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس امتی کا درود پہنچاتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، سلام عرض کر رہا ہے، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں، اس کے شہر کا نام لیتے ہیں، بستی کا نام، فلاں حضور آپ کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا فلاں کا رہنے والا آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کر رہا تھا، آپ پر درود شریف بھی پڑھ رہا تھا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے ابن ماجہ شریف میں، ابن قیم نے جلاء الافہام میں بھی اسے نقل کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جہاں بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی ہو درود شریف پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، حضور جب آپ دنیا سے انتقال فرما جائیں گے تو کیا قبر میں بھی آپ اپنی لحد مبارک میں بھی درود شریف کی آواز کو سنیں گے؟ حضور نے فرمایا بعد وفاتی، ہاں میں دنیا سے جانے کے بعد، انتقال و وصال کے بعد اپنی قبر میں بھی درود کی آواز سنوں گا۔ اور فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے نبیوں پر، زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی و یرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کا کیا مقام ہے، آپ دیکھیے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، سنن دارمی، اور اس کا 15واں باب ہے۔ قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور
اور نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ ملائکہ واپس آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ آسمانوں سے پھر نازل ہو جاتے ہیں، اور وہ صبح تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ سبحان اللہ، یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ سنن دارمی کی حدیث ہے، یہ اسی طرح ہوتا رہے گا روزانہ، 70,000 صبح 70,000 شام، جو 70,000 صبح آئیں گے شام کو چلے جائیں گے، جو شام کو آئیں گے وہ صبح جائیں گے، یہ روزانہ کا معمول چلتا رہے گا۔ اور کب تک رہے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت قعب فرماتے ہیں یہاں تک کہ زمین شق ہوگی، قبریں کھل جائیں گی، اور نبی کریم علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جلوں میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ اسی لیے دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھا جائے، دعا کے آخر میں، کیونکہ درود شریف رد نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھیں، ممکن ہے قبول نہ ہو، روزہ رکھا ہے پتہ نہیں قبول ہوا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل، ہر نیکی ظنی القبول ہے، ہر نیکی ظنی القبول کا مطلب ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، گمان ہے، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی نہیں، پتہ نہیں روزہ قبول ہوا نہیں، حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن درود شریف قطعی القبول عبادت ہے۔ قطعی القبول کا معنی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی حضور پہ درود شریف پڑھے اور وہ رد کر دیا جائے۔ تو درود شریف قطعی القبول عبادت ہے، اور ہر عبادت ظنی القبول ہے۔ یہ آسان لفظ ہیں، انہیں یاد کریں۔ ہر عبادت ظنی القبول ہے۔ ظنی القبول کا معنی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، لیکن درود پاک قطعی القبول عبادت ہے۔ ادھر آپ نے درود شریف پڑھا اور ادھر فوراً اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا۔ اور درود شریف قطعی القبول عبادت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ یہ نماز میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، لوگوں کو ایک ہی نام آتا ہے درود ابراہیمی، اس کا ایک نام اور بتا دوں، اس کا دوسرا نام ہے درود اہل بیت۔ درود اہل بیت، کیونکہ اس میں حضور کی آل پر بھی درود شریف ہے، حضور کی آل پر درود شریف ہے، کیونکہ حضور نے خود سکھلایا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور سلام تو ہم نے سیکھ لیا نماز میں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی علیک، بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ حضور آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کا دوسرا نام ہے درود اہل بیت، یعنی یہ ایسی مبارک وظیفہ ہے جس کی ہمیں کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ اور درود شریف کا ہر صیغہ درود شریف ہی ہے، جس صیغے سے بھی پڑھا جائے۔ صحابہ کرام کا میں نے نسیم الریاض شرح شفا شریف کے حوالے سے بتا دیا کہ صحابہ جب حضور کے پاس جاتے تھے ایک ہی سلام کا طریقہ تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور مولا علی کا جب بھی جاتے تھے سحری کے وقت تو حضور سے عرض کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تو ان صیغوں سے کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ جمعے کے دن اہل سنت کی مساجد میں جو نماز کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ہاں جی اچھا، نماز کے بعد جمعہ کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، دیکھیے یہ اس حدیث شریف پر عمل کیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو۔ تو ہم
جمعے کی نماز کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو اہل محبت جو ہیں ان سے تو میں ضرور گزارش کروں گا کہ یہ جمعہ پڑھ کے جلدی نکلنا جو ہے اس کی عادت تھوڑی سی تبدیل کریں، اور جا کر کرنا کیا مجھے بتائیں، کیا تاش کھیلیں گے بازار میں جا کے، گپیں لگائیں گے اور کیا کریں گے، یا گھر جا کے لیٹ جائیں گے؟ تو بھئی یہ اتنی اس کی برکت ہے، یہ تو جنہوں نے پڑھا ہے نا، جنہیں کبھی چھوڑا نہیں، ان سے پوچھیے کہ درود شریف سے ملتا کیا ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ جب بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ تمہیں جو اتنی صلاحیتیں، آپ جینیس ہیں، زیرک ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں، دانشور ہیں، تو یہ اتنی آپ کو دانائی اور حکمت کہاں سے ملی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا میں حضور پہ درود شریف پڑھتا تھا، جب تعداد 1 کروڑ پوری ہو گئی تو اللہ کریم نے مجھے اس نعمت سے نواز دیا تھا۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے والے، ان کی پھر قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ بھئی ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ امام بخاری کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ مٹی نہ ہو برباد، پس مرگ الہی، یا اللہ جب مریں تو ہماری یہ جسم جو ہیں یہ خاک نہ ہو جائیں۔ صوفیاء کرام نے فرمایا جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت اللہ فرماتا ہے قبر میں۔ تو حضور پہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اس سے بگڑی بنتی ہے، اس سے عنایات ہوتی ہیں، حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حضور کے پڑوس میں جگہ ملے گی۔ مجھے کہتے ہیں جی مسجد کا میں پڑوسی ہوں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے پڑوس میں مسجد ہے، میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے۔ میں نے کہا تمہاری بات سن کے میرا بڑا حوصلہ ہوا، کیا مقام ہوگا اس امتی کا جس کو حضور کا پڑوس ملے گا، جو حضور کا پڑوسی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ معراج الدین صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا۔ جتنے حضور کے غلام بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ ایک ہمارے اہل سنت کے عالم دین علامہ رضا الدین صدیقی، یہ روزنامہ نوائے وقت میں وہ نور بصیرت کالم لکھتے ہیں۔ علامہ رضا الدین صدیقی بیرا شریف کے فاضل ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ وہ ان کا بائی پاس ہوا ہے تو وہ صحت ان کی بہت علیل ہے، بحال نہیں ہو رہی، ڈاکٹر پریشان ہیں، وہ مسلسل انڈر آبزرویشن ہے۔ ان کے لیے خاص دعا کریں۔ ایسے علماء ملت کا سرمایہ ہیں۔ روزانہ نوائے وقت میں نور بصیرت کے عنوان سے وہ کالم لکھتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانہ طالب علمی کے وہ دوست بھی ہیں، ان کے لیے بھی، اور معراج الدین صاحب سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تمام مریضوں کو نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن شریف کی برکت سے اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔